اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب، وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے بھی ہو۔ ينبت لکم به الزرع والزیتون والنخیل، اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہے۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہے۔ بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 10، 11، 12 اور 13 چار آیتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ بارش کے کیا کیا فائدے ہیں، رات اور دن کے کیا کیا فائدے ہیں، اس ساری چیزوں کو بیان کیا گیا۔ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ گھوڑے، گدھے اور کھچر کے تعلق سے یہ باتیں ہو رہی تھی، اور یہ بھی بات بتائی گئی کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے۔ دلیل بھی دی گئی کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، مسند احمد کی حدیث موجود ہے۔ بارش سے تم بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہو، اور حقیقت یہی ہے کہ بارش جب ہوتی ہے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب، وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ لیکن اس میں اب دیکھیے، جہاں پر بارش ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو بارش ہوتے ہوتے زمین کے اندر طرح طرح کے گھاس اگتا ہے، اور جب طرح طرح کے گھاس اگتا ہے تو ایک تو ہم پانی پیتے بھی ہیں، پھر وہ پانی کھیتوں کو سیراب بھی کرتا ہے، پھر وہ پانی جانور بھی پیتے ہیں، پھر اس پانی میں جب کھیت جب اپنے اندر جذب کر لیتا ہے تو اس سے طرح طرح کے پھل فروٹ اور گھاس اگتا ہے، درخت اگتا ہے۔ اور جہاں اس علاقے میں چلے جائیں جن کے پاس جانوروں کی تعداد زیادہ ہے، اب جیسے ہمارے علاقے میں ہمارے گھر میں خود ہی لگ بھگ 10-15 بکری ہے، تو اس کو جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو کھیت کھلیان میں دوپہر ہوتے ہوتے چر کر کے اپنے سے آ جاتے ہیں، تو وہ کھیت میں جب بارش ہوتی ہے تو وہ گھاس اگتا ہے، جب گھاس اگتا ہے تو جانور جا کر کے چرتے ہیں اور اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، جانور کا بھی فائدہ، جانور سے ہم فائدہ اٹھاتے وہ بھی ایک فائدہ، آسمان سے بارش ہوتی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ۔ جہاں پر آسمان سے بارش نہیں ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کو پوچھئے کہ کتنے لوگ پریشان حال ہے، مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔
بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس میں بارش کے وہ فوائد بیان کیے گئے ہیں جو ہر شخص کے مشاہدے اور تجربے کا حصہ ہے، وہ محتاج وضاحت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی سورہ ہود کے اندر اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب آسمان سے بارش برساتا ہے اور آسمان سے جب پانی برساتا ہے تو پھر آج جو طرح طرح کے پھل فروٹ، انگور ہے، انار ہے، کشمش ہے، اور کیلا ہے، اور پھر اخروٹ ہے، بادام ہے، یہ جتنی طرح کے زیتون، کھجور، انگور، ہر قسم کے پھل جو ہم کھاتے ہیں تو اسی آسمان سے بارش برسانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین پھر وہ کھیتوں کو سیراب کرتا ہے اور پھر کھیتوں میں طرح طرح کے درخت اگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں میں اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آج اگر ہم غور و فکر کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ سب نشانی ہے کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر کھیت اس پانی کو جذب کرتا ہے اور پھر طرح طرح کے درخت اگتا ہے اور پھر اس درخت میں طرح طرح کے پھل فروٹ اگاتا ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہت بڑی نشانیاں جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے اور ستارے بھی اس کے حکم میں کے ماتحت ہیں۔ یقیناً اس میں عقل مند ان لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں، کس طرح رات اور دن چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے رات لمبی ہے، دن چھوٹا ہے، لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ دن بڑا ہو جائے گا، رات چھوٹی ہو جائے گی۔ یہ رات دن کا مسلسل آنا اور جانا اور پھر چاند سورج، یہ جو آسمان پر بڑے بڑے سیارے دیکھ رہے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، زحل ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، جتنے بڑے بڑے سیارے ہیں یہ اپنے اپنے دائرے میں چکر لگاتے ہیں، 24 گھنٹہ 12 مہینہ چکر لگاتے ہیں، کبھی کسی سے ٹکراؤ نہیں ہوتا، کبھی کسی سے تصادم نہیں ہوتا اور سب اپنے اپنے دائرے میں چکر لگاتے ہیں۔ ایک انسان جب دن بھر کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، رات میں سوتا ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین نے جو آسمان میں بڑے بڑے سیارے پیدا کیے بنائے ہیں، ان کو نہ ہی نیند کی ضرورت ہے اور نہ ہی یہ اپنے دائرے میں 24 گھنٹہ چکر لگاتی رہتی ہے، تو کس طرح اپنی اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہوتے رہتے ہیں اور ان میں کبھی بھی فرق واقع نہیں ہوتا، کبھی بھی لڑائی اور کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ ستارے کس طرح آسمان کی زینت اور رات کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے مسافروں کے لیے دلیل راہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جب رات کی تاریکی ہے، جب ہم آسمان پر نظر اٹھاتے ہیں تو سیارے اتنے چمک رہے ہیں، چاند جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو رات بھی ایسا لگتا ہے کہ دن ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ لائٹ جل رہا ہے، تو گویا کہ یہ رات کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے مسافروں کے لیے دلیل راہ ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے اور سلطنت عظیمہ پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہے، بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے۔ یعنی زمین میں اللہ نے جو بھی معدنیات، نباتات، جمادات، حیوانات اور ان کے منافع اور خاص پیدا کیے ہیں، ان میں بھی نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں بھی نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نباتات، جمادات، پتھر ہے، یہ سب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتے ہیں؟
یہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ جو خنزیر ہے، سور ہے، جن کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جو میڈھک ہے، یہ میڈھک بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن کس طرح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ اسی طریقے سے حیوان، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، بھینس ہے، یہ جہاں جہاں لوگ پالتے ہیں وہاں پوچھئے کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ بلکہ بھیڑ، دمبا کی، بکری کے دودھ کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر چھوٹے بچے کا ٹوائلٹ پاخانہ نہیں ہو رہا تو بھیڑیے کا دودھ پلانے سے پاخانہ ہو جاتا ہے۔ تو جانوروں کے رکھنے سے، پالنے سے بہت بڑا فائدہ ہے، اور اس سے بھی بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، گائے کا دودھ پیتے ہیں، اس طریقے سے بہت سارے فائدے ہم اٹھاتے ہیں۔ تو گویا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں زمین کے اوپر اور باہر اور اندر، اس ساری چیزوں سے ایک انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی نشانیاں ہیں، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔